قبرستان میں بہت دفنانے کے بعد قرآن پڑھنا، اذان دینا کیسا ہے؟ جس بندے نے سوال کیا نا، اس بندے نے خود پتہ کیا کہا؟ ہمارے ساتھی ہیں بڑے قریبی، کہتے ہیں حضرت صاحب رشتہ دار کیا کریں جی، رشتہ دار، ہاں ان کے بارے میں قیامت والے دن لوگ کہیں گے اللہ ان کو پکڑ، یہ بدبخت مجھے اس طرف لے کے آئے تھے، میرے بارے میں فیصلہ ہو چکا، جہنم میں گھسیٹ کو پھینکو، یا اللہ جہنم میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے یہ آوازہ لگائے گا اللہ ان کو پکڑ، یہ بدبخت ہے میرے جہنم میں جانے کا سبب، ان کو راضی کرتا رہا ساری زندگی، ان کی باتیں برداشت نہ کر سکا، انہی کی وجہ سے او جی تسی بابی ہو، او جی تسی کیوں نہیں دعا کر دے، بورے پہ بیٹھے ہیں فاتحہ پڑھیں، پتہ ہے جی بدعت ہے، ثابت نہیں ہے، دنیا داری ہے جی، آپ تیسرے دن کیا کرنے گئے ہیں؟ وہ دنیا داری ہے جی، آپ تعزیت کر رہے تھے، جنازہ پڑھ رہے تھے، دنیا داری ہے جی، کریں دنیا کو راضی پھر، آپ کے رشتہ دار اگر بدعات پہ، خرافات پہ، شرک پہ اور دین کے مخالف جا کے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے رشتہ داروں سے تعلق ہی رکھنا جائز نہیں ہے، جو دین کے مخالف جا کے آپ کو کہتے ہیں دین کے مخالف چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے تو والدین چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، تلواریں نکال کے گردنوں پر رکھ دی، کہا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاؤ گے گردنیں کاٹ دیں گے تمہارے، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ آپ دور پار کی رشتہ داری رکھنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، بدعات میں شریک بھی ہوتے ہیں، جا کے قرآن خوانی بھی کر آتے ہیں، وہاں پہ جا کے سارے کام کرنے کے بعد ڈکار مار کے کہتے ہیں دنیا داری رکھنی ہے، یہ عذر ہے؟ کبھی تو اللہ بھی رکھا ہوتا، کبھی دین رکھا ہوتا، کبھی شریعت رکھی ہوتی، کبھی آ کے کہتا صہیب کی طرح آج تو کامیاب ہوا، آج تیرے رشتہ دار تجھ سے ناراض تھے لیکن تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور تو اپنے آپ سے کہتا تیری یہ تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی، فائدے میں رہا، کوئی نقصان نہیں ہوا، چاچے بابے ناراض ہوئے نا، میرا اللہ تو راضی ہے نا، تو اپنے آپ سے کہتا ہاں آج تجارت فائدے کی ہوئی، نہیں، بیٹھ کے سارے کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے کہتا ہے بچت ہو گئی ہے، بیٹھ کے سارے کام کیتے نے، ہاں کیوں نہیں تو نہ جائیدہ تے اگلے نے آخنا سی ساڈے ال آیا نہیں، اچھا تو جو دین کا بیڑا کرک کر کے آئے وہ، اور اگر اللہ کے رسول نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا سخن لمن غیر آبادی، یہ رشتہ داریاں بھگتاتا رہا، لوگوں کو راضی کرتا رہا، اور میرے دین کے اندر جتنی ایجادات تھی سب پہ عمل کرتا رہا، اس کو یہاں سے دور لے جاؤ، دفع کر دو، جہنم کے اندر پھینکو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر پتہ چلے گا کون سی رشتہ داریاں نبھاتے رہے، کس کے ساتھ تعلقات تمہارے رہے، رشتہ داریاں ہیں جی، تعلق ہیں جی، رابطہ ہے جی، دنیا داری ہے جی، کرے دنیا داری پھر، آپ کے نزدیک دین اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو دین کے مخالف ہیں، تو ٹھیک ہے پھر رونا کس بات پر ہوتے ہیں، پھر تیار رہیں ان بدعات کا اجر لینے کے لیے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، سورہ آل عمران عام مسلمانوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے ان چیزوں کا جاننا جو انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں سمیٹ سکے۔ اس کے اندر آیت نمبر 185 اور 86 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، انسان کو اس بات کا ادراک اور علم ہونا چاہیے کہ اس نے مرنا ہے۔ پھر ہم نے موت کے اوپر ایک مجمل سی گفتگو کی اور یہ بھی باتیں ذکر کی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کر کے آپ بری موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز صناع المعروف، اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، کیونکہ نیک انسان یا اچھا انسان کبھی بری موت نہیں مرتا۔ موت کی حقیقت پر ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا اور ذکر کیا ہے۔
نمبر 1، کامیابی کا معیار ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ایک کام کے لیے مستعد اور تیار رہنا چاہیے، اور وہ اللہ کی سنت ہے اور اس کا طریقہ ہے۔ 2 چیزیں یہاں پہ اور ذکر ہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہیں، علماء کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو علماء یا مدارس کے طلباء ہی سیکھیں، نہیں، عام مسلمانوں کے لیے اس کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، 2 باتیں ہیں اور وہ اصلاحاً ہیں۔ ایک کا تعلق وہ آداب کے ساتھ، اور وہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسی چیزیں جو دیکھوں جو خلاف شرع ہیں میں اس کی طرف رہنمائی کر دوں، تاکہ ایک انسان گناہوں سے بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے ان کو پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک خاص حالت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص جمعے اور خطبے کے دوران اس سے منع فرمایا۔ اس کے اندر 2 قباحتیں ہیں۔ نمبر 1، اس سے ایک انسان کے اوپر سستی اور کاہلی آتی ہے، وہ نیند کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ایک انسان کا ستر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے انسان کو جو اس طرح بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اس کا ستر ننگا ہوگا۔ لہٰذا خطبے کے دوران، بعد میں بھی، لیکن خطبے کے دوران خصوصاً اس طرح بیٹھنے سے اجتناب کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی انسان خطبہ سنتے ہوئے ایسے نہ بیٹھا کرے، تاکہ اس کو ایک تو نیند نہ آئے، دوسرا اس کا ستر نہ کھلے۔ دوسری چیز تمہیداً وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا کامیابی کا، بلندی کا، عزت کا، شرف کا، مال و دولت کا معیار اور ناپنے کی جو کسوٹی ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہ آپ پلے باندھ لیں۔ بحیثیت مسلمان اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ عزت دار ہونا چاہتے ہیں، آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ سمجھدار ہونا چاہتے ہیں، آپ عالم بننا چاہتے ہیں، آپ جہالت سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا معیار آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور آپ ساتھ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، شریعت کا کرائٹیریا، شریعت کی کسوٹی اور شریعت کا معیار دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے مختلف ہے، نہیں، دنیا کے اصولوں کے یا فطرت کے عین مطابق ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن بعض دفعہ دنیا کچھ اصول وضع کرتی ہے اور دنیا کے اصول تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اللہ کا اصول اسی طرح ہے۔ تو بحیثیت مسلمان آپ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، یعنی جاہلوں کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ عزت دار بننا چاہتے ہیں، آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، آپ جو ایسے آگے چلتے جائیں، جو بھی پلس پوائنٹس ہیں یا مثبت پہلو ہیں آپ ان کو سر کرنا چاہتے ہیں یا اچیو کرنا چاہتے ہیں ایسے گول کو، تو آپ کو شریعت کے مزاج کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ میں ایک سے زائد دفعہ اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ اہل مکہ کے نزدیک ایک انسان جو ابو الحکم کے نام سے معروف تھا، عمر بن ہشام، شریعت نے جب اس کو اپنے ترازو میں ناپا تو شریعت نے اسے ابو جہل کہا، ابو الحکم نہیں کہا۔ حالانکہ دنیا کی کسوٹی اور دنیا کے طور طریقوں کے اعتبار سے یا دنیا کے ماپنے اور معیار کے اعتبار سے وہ ابو الحکم اور سرپنچ انسان تھا اور بہت زیرک انسان تھا۔ دنیا کی نظروں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بڑے مالدار ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسے لوگ غریب اور فقیر اور تنگ دل اور بخیل انسان ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ غنی نہیں ہے، فقیر لوگ ہیں بیچارے، غریب لوگ ہیں۔ اور ایسے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے غنا اور جن کے دل کے بڑے ہونے اور امیری کے ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک وقت کا کھانا تھا، ایک وقت کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مہمان ہے کون لے جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ گھر آیا، ایک وقت کا کھانا ہے، وہ بھی میاں بیوی کا نہیں ہے، وہ بھی بچوں کے لیے، کہا ان کو سلا دو، چراغ بجھا دیا، کھانا کھلایا۔ اس کے اس غنا اور اس کی امیری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے جانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا، اور رہتی دنیا تک اس کی امیری کا قصہ قرآن کے اندر محفوظ فرما دیا۔ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ، اپنے آپ کو حاجت ہوتی ہے، دل کے اتنے امیر لوگ ہیں کہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے۔ تو شریعت کا کرائیٹیریا اور ہے، کروڑوں روپے کا بینک بیلنس رکھنے والے غریب لوگ دیکھے ہیں ہم، اور جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ تک نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، کروڑوں سے امیر دیکھے ہیں ہم۔ شریعت کا مزاج اور طرح کا ہے۔ دنیا کے اندر دو میں سے ایک نکالیں تو ایک بچتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر دو میں سے آپ نے ایک صدقہ کیا ہے تو وہ دو ایک نہیں ہے، دو چار ہو گئے۔ مزاج ہے شریعت کا اپنا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں انسان نے فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی، بہت مارا، بات برداشت نہیں کی، شریعت کہتی ہے بزدل ہے، بزدل انسان ہے۔ جگرا اس کا ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو برداشت کر جاتا ہے۔ کبھی برداشت کر کے بھی تو دیکھے، میں دیکھوں کہ کیسے اپنے آپ کو قابو کیسے کرتا ہے، اپنے آپ کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ کے اگلے اوپر حاوی کرنا، شریعت کہتی ہے یہ بہادری نہیں۔ تو اس طرح کی ڈھیروں مثالیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کامیابی کا معیار الگ ہے لوگوں کے نزدیک، اور اس کامیابی کے معیار کو ماپنے کے لیے آپ اپنے سے لے کے ہمسائے اور معاشرے کے اندر رائج کامیابی کے تمام دروازوں کو دیکھ لیں۔ آپ سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا، یہاں سے لے کے پرنٹ میڈیا تک، اور اپنی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک کامیابی کیا ہے، اور وہ ہے پیسہ، وہ ہے اچھی اسٹڈی، وہ ہے بینک بیلنس، وہ ہے معاشرے کے اندر بزنس، تجارت۔ لوگ کہتے ہیں انتہائی کامیاب انسان، ایک کامیاب بزنس مین کامیاب انسان، معاشرے کے اندر عزت پانے والا کامیاب انسان ہے، جس کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، کامیاب انسان۔ شریعت کا کرائیٹیریا اس کے اندر بھی بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جو قرآن نازل ہوا، ایک مسلمان اس پر ایمان لاتے ہوئے اس بات کو یا تسلیم بھی کرتا ہے، اور اس قرآن کو اپنے لیے گائیڈ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنا وہ اپنا عقیدہ سمجھتا ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے اندر وہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جو ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف چند الفاظ کے اندر انسان کے مکمل کامیابی کا ذکر یہاں پہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ جو معاملات یہ دنیا میں کرتا رہا قبر تک آئیں گے، اس کے بعد سارے واپس چلے جائیں گے سوائے اس کے اعمال کے۔ پھر اعمال کا مقارنہ کیا جائے گا اور انسان کے ان اعمال کو قیامت والے دن تولا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا بھی کامیاب انسان ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، اپنے وقت کا سردار ہے، سرپنچ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، یہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں ایک غریب انسان ننگے بدن ننگے پاؤں یہاں پہ کھڑا ہے، یہ بھی ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر خطروں کے کھڑا ہے۔ جو سوالات اس سے ہوں گے وہی سوالات اس سے ہوں گے۔ اب دونوں کے اعمالوں کی گٹھڑیاں میزان کے اوپر رکھی جائیں گی اور تولا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ یہاں پہ اصل کامیابی کا معیار رکھا گیا، اور اصل کامیابی یہاں پہ پتہ چلے گی کہ کون کامیاب ہوا اس ساری تگ و دو میں۔ دنیا کے اندر یہاں تک سفر جو اس نے کیا پیدائش کے بعد، کون کامیاب ہوا؟ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیابی چاہیے نا، اس دن جس دن یہ اعمال تولے جائیں گے، اگر تیرے نامہ اعمال میں اتنی کو نیکیاں نکل آئیں
یا تیرے برے اعمال کی گٹھڑیاں اتنی کم پڑ گئیں کہ تیرے نیک اعمال تولنے کے ساتھ نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا اور تجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دے دی اور پھر جنت کا داخلہ ملا، فقط فاز، تو کامیاب ہے۔ اس سے پہلے ایک انسان سردار ہے، سونے کے ساتھ سونا کھاتا ہے، پاخانہ کرے تو پاخانے میں بھی سونا نکلے، لیکن وہاں پہ اگر جہنمی ہو گیا کامیاب نہیں ہے، بدبخت انسان۔ کیا فائدہ؟ اسی سونے کو پگھلا کے جہنم کی آگ میں کی پیٹھ اور اس کی پشتوں پر، اس کے منہ پر لگایا جائے گا، لے کھا۔ اسی لیے دنیا کے اندر زندگی ضائع کر کے آیا، کھا اسے، یہ لے، یہ پڑا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ وہ کیا کہتے ہیں، سیک لے اس کا، یہاں پنجابی میں کہتے ہیں سیک لینا جائے، ہاں وہاں پہ سیک ہوگا، اس کو تپایا جائے گا، اس کو تپا کے جہنم کی آگ میں اسے کہا گیا اسے لٹاؤ، اس کی پشتوں کے اوپر اسے داغا جائے گا، کہا لے، اسی کے لیے بھلا بیٹھا تھا نا۔ تجھ سے بڑا ناکام انسان دنیا میں کوئی نہیں، کائنات کے بدبخت ترین انسانوں میں تیرا شمار ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو جنت کا داخلہ نہیں لے سکا، تجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں۔ تو شریعت کا کرائیٹیریا میرے بھائیوں الگ ہے، یہاں پہ ایک انسان کو جاننے کی ضرورت ہے، یعنی عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، آپ ریڈی پہ ہیں، آپ دکان پہ ہیں، آپ خود ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، کچھ بھی کریں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آپ ہی کے لیے تو کیا ہے، کھائیں پیئیں موج کریں، لیکن اس موج کے اندر، اس دنیا کمانے کے اندر کامیابی اور اپنا ہدف کبھی نہ بھولیے گا۔ وہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ہاں پھر اسی آیت کا اگلا حصہ جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اصول بتایا جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک رستے میں سفر میں جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور صحابہ اپنی مشقوں میں لگ گئے، کچھ برتن وہ بکریاں چرانے لگ گئے، کچھ اپنے خیمے ٹھیک کرنے لگ گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ تیر اندازی کرنے لگ گئے۔ ایک طرف سے آواز آئی، بھائی اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، بات کرنی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کچھ فتنوں کا ذکر کیا، کہا صحابہ تمہارے لیے جو سب سے بڑی خیر رکھی گئی ہے اس امت کی، وہ اس امت کے پہلے لوگوں میں رکھی گئی۔ کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ، یعنی یہ صحابہ خیر پر ہیں، کیوں؟ میرے شاگرد ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ دل والے لوگ وہ مجھے عطا کیے، میرے صحابہ، ان کے اندر خیر ہے، یعنی پہلے قرون، اسی لیے ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو تین دور ہیں، تین صدیاں، ان کے اندر خیر ہے۔ اور آپ ان کے اندر دیکھیں دین کا کتنا کام ہوا، ان کے اندر خیر موجود ہے۔ اس کے بعد فتنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہر فتنہ لوگوں کو ایسے لگے گا اتنا بڑا فتنہ، یہ تو انسان کو ہلاک کر دے گا، لیکن اس کے بعد والا فتنہ جب نظر آئے گا تو کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یعنی قیامت تک پھر فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رہنمائی کر کے گئے تھے کہ تم کتاب و سنت کو پکڑ کے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہو۔ وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر بات آئے گی کہ اختلافات سے کیسے بچا جائے۔ بہرحال صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اصل کامیابی سے ہمکنار کیا جائے، یعنی اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دے دیا جائے، دو کام کرے۔ اور یہ جامع نصیحت تھی اللہ کے نبی، دو کام، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں؟ نہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو توحید کے ساتھ، توحید کی تمام اقسام کے ساتھ، اللہ کو جاننے کے بعد اس پر ایمان رکھے، ایمان رکھنے کے بعد عمل کے ساتھ ظاہر کرے کہ واقعی اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کو ماننا یہ نہیں اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، ہاں تو کیوں آیا یہاں پہ؟ میں اپنی مرضی کرنے آیا ہوں۔ ہاں تو رب کون ہے تیرا؟ خالق کون ہے؟ تو مالک کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو۔ تو فرعون تو کیوں بنا پڑا ہے؟
پھر آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. یہ عقیدہ اس کے ذہن میں ہے. اللہ اور پھر آخرت، توحید، رسالت، شریعت، ان ساری چیزوں کو مان کے اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا عقیدہ موجود ہو. نمبر 2، لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہو جس طرح وہ پسند کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ کریں. لوگوں کی عزت کرے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے لوگ اس کی عزت کریں. آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی بےزتی نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے عیبوں کو تار نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھے ناموں سے پکاریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی کا. ہاں، جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ایسا انسان جو قیامت والے دن جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس عقیدے کے ساتھ معاشرے کے اندر ایسے رہے جیسے وہ پسند کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ رہیں. حضرت صاحب، عزت صرف آپ کی نہیں ہے. صرف آپ کو اونچا بولنے سے تکلیف نہیں ہوتی. صرف آپ کے بچے نہیں ہیں. صرف آپ کو تو کہنے سے انسلٹ فیل نہیں ہوتی. یہاں جتنے بھی غریب سے غریب تر ہیں ان کی بھی اپنے گھر میں اتنی عزت ہے جتنی آپ کی اپنے گھر میں. ان کے بھی کچھ جاننے والے ہیں. لوگ صرف آپ کو سلام نہیں کرتے. وہ بھی آدم کی اولاد ہے، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں. وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا، آپ بھی مٹی سے پیدا ہوا. وہ بھی منی کے قطرے کی پیداوار ہے، آپ بھی اسی قطرے کی پیداوار ہے. تو تکبر کس بات کا ہے؟ آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ لوگ رویہ اس طرح کا اپنائیں، لیکن آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ وہ فرعونوں جیسا. کیوں؟ تو جس انسان کے اندر یہ 2 چیزیں سما جائیں، اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی. عبداللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ انسان جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے 2 باتوں کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، یہ ذہن میں رکھے ہمیشہ. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے رکھے جیسے وہ چاہتا ہے لوگ اس کے ساتھ رکھیں. تو بس زندگی سنور گئی. جامع نصیحت ہے. اس کو قیامت والے دن اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم. اچھا، ایک تو بات یہ ہو جو اس کا حصہ تھا. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ بھئی یاد رکھو اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان لے آئے ہو نا، مجھے اللہ مان لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، اس کے بعد تمہارے ساتھ اب ہوگا کیا معاشرے کے اندر؟ وہ تو کافروں کا معاشرہ تھا. یقین مانیں، بات بڑی ہے لیکن یہ میری رائے ہے. اس رائے سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، علماء کو تو بہرحال حق ہے. صحابہ کرام اگر ہمارے معاشرے میں ہوتے، یقین مانیں مشرکین کے معاشرے سے زیادہ ان کو دکھ ہوتا. کیوں بھلا؟ مشرکین تو ان کو باتیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے. لیکن دیندار انسان کو یہ مسلمانوں کا معاشرہ جتنا ذلیل کرتا ہے، اس سے بڑی دکھ کی بات کوئی نہیں. ان کو پتہ چلتا وہ تو مسلمان ہو کے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر یہ چیز کیوں ہے، تو کتنا دکھ ہوتا انہیں. وہ تو سوچ رہے ہوں گے کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، دفع کرو، مانتے ہی نہیں تو باتیں ہی کرے گا. لیکن ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں مذاق کرتا ہے. دیکھیں کتنا دکھ ہوتا صحابہ کو. ہمارے معاشرے میں یہ والی چیز بڑی زیادہ ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا تمہیں باتیں بھی سننے پڑیں گی، تمہیں تکلیفیں بھی ہوں گی، تمہیں مال اور جان سے آزمایا بھی جائے گا. یاد رکھنا، صبر کرنا. یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. اگر اللہ کو الہ مان لیا ہے، محمد رسول اللہ کو رسول مان لیا ہے، اب دین میں داخل ہو گئے ہو تو تیار ہو جاؤ، ان قریب تمہارے اوپر طوفان آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آزمائے گا. کہتا ہے یا اللہ تو میرا اللہ ہے. اچھا واقعی؟ جی. دل سے اقرار کرتے ہو؟ ہاں دل سے اقرار. چلو آزماتے ہیں تمہیں. یہ تو دنیا میں بھی اصول ہے. جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگلے آزما بھی لیتے ہیں کہ میری محبت میں کتنا سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وانہم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا اور ان کو آزمائے گا نہیں. اللہ نہ آزمائے گا. میں آزما کے دیکھوں گا کون سا سونا سچا اور سچا ہے، کھرا کون سا ہے، جس کو میں جتنا آزماؤں اتنا چمکے.
پتہ چلے گا. صحابہ کو آزمایا نا, کھرے نکلے. آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آزمایا. سب سے زیادہ محبت اپنی والدہ سے, اور عرب کے اندر مکے کے اندر مثالیں دی جاتی تھیں, سعد سے زیادہ اپنی والدہ سے محبت کرنے والا بندہ کوئی نہیں. اتنے لاڈ, اتنے پیار. اسلام قبول کر لیا, والدہ نے پہلی چوٹ ماری, اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش وہیں سے شروع کی جس سے زیادہ درد ہو. کون سی تھی؟ والدہ کی. کیا یہ کیا جی دین بدل لیا ہے؟ ہاں جی میں نے کلمہ پڑھ لیا. ہاں تو چھوڑ دو, نہیں تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ساتھ مسکرا دی. اماں جی ہے نا, خیر. کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں, کھانا پینا چھوڑ دوں گی, مر جاؤں گی, ساری زندگی لوگ تجھے تانے دیں گے. دیکھا اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ کسی بھی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. لوگ کیا کہتے ہیں نہ, ان کو کوئی سروکار نہیں. ان کی سارے کا سارا مرکز اور محور اللہ ہوتا ہے, اس کا دین ہوتا ہے, اس کی محبت, اس کی شریعت ہوتی ہے. کہتے ہیں ساری زندگی عرب کے لوگ مرتے دم تک تجھے تانے دیں گے. یہ اپنی ماں کا خود قاتل نکلا, اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا, اپنے دین کو نہیں بدلا. کہا اماں جی کھانا کھا لیں. کیوں پریشان کرتی ہیں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن کھانا نہیں کھایا, اور حتیٰ کہ اتنی نکاحت اور کمزوری کی علامت ہو گئی کہ سعد کی والدہ سے اٹھنے نہیں ہوتا تھا. کہا نہیں کھانا کھاؤں, دین اپنا چھوڑ. سعد نے ایک دفعہ پاس بٹھا کے فرمایا اماں جی اگر آپ کا دل یہ ہے نا کہ میں دین چھوڑ دوں, یہ ممکن نہیں. رہا آپ کی جان, اللہ کی قسم ایک جان ہے, اللہ کی قسم تیرے اندر 1000 جان ہوتی, ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی, میں اس دین کو پھر بھی نہ چھوڑتا. ایک مر جائے گی تو بات آزمائے جائیں گے, آپ کو آزمایا جائے گا حضرت صاحب. اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیا نہیں آزمائے جاتے. اس کے اندر صہیب کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں روم سے چلے, مکے میں تجارت کی, کچھ پیسے شیسے, جب ہجرت کا معاملہ آیا سارا کچھ دفن کیا. انہوں نے کہا رکو نا بھائی, رکو ذرا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر کے جا رہا ہوں مکے. وہ جو پیسہ وہ یہاں سے جو کمایا تھا, وہ جو سارا مال, کہا مجھے ہجرت کرنے دو. کہا مال یہاں سے کمایا تھا یہاں دے کے جانا. کہا اگر مال بتا دوں میں نے کہاں چھپایا, دو چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دیں گے. کہا فلاں جگہ پر سارا مال پڑا, سارا لے لو, مجھے اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں رب حل بی ابا یحییٰ, ابو یحییٰ تیرے سے پہلے کوئی بندہ مجھے ملا نہیں ہے کہ جو تیرے آنے کی خبر دیتا. جبریل نے ابھی مجھے بتایا کہ صہیب آ رہا ہے, اور اس طریقے سے اپنا سارا مال دین کے لیے وقف کر کے آ رہا ہے. صہیب تیری تجارت اللہ نے فائدہ مند رکھی ہے, اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں. تو نے دین کے لیے مال کا سودا کیا, اور ہم خواہش تک کا سودا نہیں کرتے. حضرت صاحب دین کے اوپر آپ عمل کر کے دیکھیں, کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا قتل نہیں ہوتا؟ آج بھی شلوار آپ ٹخنوں سے اونچی کریں 1000 تعویلیں بتانی پڑتی ہیں, بچوں کو, نوجوانوں کو, بوڑھوں کو. داڑھی رکھنے پر 1000 تعویلات بتائی جانی پڑتی ہیں. آپ کوئی بھی سنت لیں, کوئی بھی شریعت کا عمل لے لیں, لوگوں کی بات, ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں. عبداللہ امام احمد کو جانتے ہیں, احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, کہتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ابا جی جب بھی رات کو دعائیں کرتے ابو الحسن کے لیے بڑی دعائیں کرتے. مجھے پتا نہیں تھا یہ ابو الحسن کون ہے, یا اللہ ابو حاسم کو معاف کر دے, یا اللہ ابو الحسن کو فلاں. میں نے دن کہا ابا جی ابو الحسن کون ہے؟ آپ اس کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں, میں تو نہیں جانتا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا کوئی استاد ہوگا, یا یعنی مجھے بھی بتائیں کون ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابو الحسن پتہ ہے کون ہے؟ جس وقت یہ فتنہ اٹھا تھا نا خلق قرآن والا, اور مجھے حاکم وقت میں جیل میں ڈالا, اور مجھے کوڑے مارنے شروع کیے, اور کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اور امام احمد کہتے تھے مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے کلام, نہیں تو مجھے قرآن حدیث سے دلائل دے. تو جیل میں تھا, مجھے کسی بندے نے پیچھے سے پکڑ کے میرا چادر کو کھینچا, میں پیچھے دیکھا, مجھے کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا انا ابو الحیثم العیاب الطرار, میں ابو الحیثم ہوں, نام تو سنا ہوگا, معروف چور,
اور معروف تھا، اپنے وقت میں معروف چور تھا. کہا حضرت صاحب یہ جو کوڑے آپ کو مارے گئے ہیں نا یہ کم ہے، مجھے اس جیل میں کئی بار لایا گیا ہے اور وقفے کے ساتھ اسی طرح کے کوڑے 18,000 میری پیٹھ پہ مارے گئے، لیکن میں اپنے کام سے وہ جو شیطان کی فرما برداری اور چوری ہے، اللہ کی قسم میں اس سے باز نہیں آیا. اگر میں برائی سے باز نہیں آیا، احمد تو حق پر ہے، یاد رکھنا ان کوڑوں سے ڈرتے ہوئے اس سے باز نہ آنا، قائم رہنا، صبر کرنا. تیرے پیچھے پوری امت کھڑی ہے اور حق پر قائم رہنا، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا. لوگ کیا کہیں گے، کوڑے لگ جائیں گے، لوگ کہیں گے ابھی جیل میں گیا تھا جوتے کھا کے آیا. نہ، میں نے 18,000 کھائے ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا، پیچھے نہ ہٹنا. میں تو باطل پہ ہوں، تو حق پہ، باز نہ. امام احمد کہتے ہیں میں نے اسے کہا دوبارہ نصیحت کرو، اس نے دوبارہ یہی بات دہرائی. امام احمد کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کی بات مجھے تقویت دے گئی، میں آج تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. ایک انسان حق پر ہے، دین پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے. لوگوں کی باتوں پہ آ کے، لوگوں کی باتوں سے بہک کے ان کی باتیں چبھن لگتی ہیں اور کام چھوڑ دیتا ہے. برا بھی کبھی آپ یہ دیں، یہاں سے آپ گزر کے آتے ہیں مسجد میں، جن لوگوں نے فلمیں لگائی ہیں، ڈرامے لگائی ہیں، مجرے لگائے ہیں، کنجر خانہ لگایا ہے، آپ کے کہنے سے بند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے حضرت صاحب. جب برا برائی سے باز نہیں آتا، آپ جب نیک کام کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہک کیوں جاتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک جنگ کے اندر انگلی کے اوپر زخم آیا اور خون نکلا، اور آپ انگلی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور تو خوش قسمت ہے، اللہ کے راستے میں تجھے زخم آیا اور اللہ کے راستے میں تیرا خون بہا. اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی خوش بختی کی کیا بات ہے؟ یہاں تو صحابہ کو درمیان سے چیر دیا گیا. آپ کو صرف اور صرف 2 جملے برداشت نہیں ہوتے دین کے لیے. بچہ کہاں ہے؟ درس وچ. اور کئی لوگ مدرسے کا نام بتانے کے لیے بچے کو درس سے نکال لیتے ہیں. لوگ کہیں گے لے درس پایا جے، اوتھے کی کرتا ہے؟ وہ 2-4 دفعہ شیطان اپنے چیلے بھیجتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بچہ درس چو کی کرتا ہے پیا. بچہ درس سے نکال. بچہ کہاں جاتا ہے؟ فلاں جگہ. وہ فلاں دیا ہے، نکال لیا. آپ نے داڑھی کیوں رکھی؟ سنت ہے. وہ جی بڑا کام ہے. میں نے مجھے یہ بچے کچھ بچے کہتے ہیں گھر والے، یعنی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بعض دفعہ بچوں کی تربیت اگر کریں، بچے خود دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو والدین نہیں کرنے دیتے. وہ جی چھٹو جی بڑے ہو کے کر لیں. اللہ کے بندو، معاشرے کے اندر مجھے وہ شخص دکھائیں یا وہ چہرے دکھائیں جنہوں نے بچپن میں والدین کے کہنے پر دین پر عمل نہیں کیا اور بڑے ہو کے کہا اب دیکھو نا انہوں نے بچپن جو نہیں کیتا انہوں نے والدین آ کیسی بڑے ہو کے کرے ہیں، اب دیکھو نا ان کے ایڈے دیندار نے. کون بڑا ہو کے کرے گا؟ ہم 4 باتیں برداشت نہیں کر سکتے. لا یخافون لومۃ لائم. مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی باتوں سے، ملامت سے ڈرتا نہیں ہے. دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسی باتوں کی پرواہ نہ کریں، نہ ڈریں. ہم بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ احباب سے کہتے ہیں یار اچھا وہ مارکیٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یار مارکیٹ کے اندر ہمارا ایک اثر رسوخ ہے، ایک معیار ہے، ایک عزت ہے. لوگ کہیں گے حاجی صاحب تسی بھی. حالانکہ ہم کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کریں جو بےزتی والا ہو، لیکن معاشرے کے اندر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بولے لوگ کہیں گے یار ایسا نا ایک مذہبی سا رجحان جاتا ہے، مذہبی سا رنگ جاتا ہے اور بندہ مولوی سا لگتا ہے. اچھا صحیح ہے. لوگوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی تجھے؟ یہ لوگ تو تیری کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے. تو اسے خوش کرتا ہے جو انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے نا حضرت صاحب، نہ لوگ راضی ہوتے ہیں نہ اللہ راضی رہتے ہیں. یہ بات پلے باندھ لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 2 سوالات ہیں. میت کو قبرستان پہنچاتے ہوئے کلمہ شہادت کہنے کی کوئی دلیل؟ یہ ان سے پوچھیں جو پڑھتے ہیں.
میت کو قبرستان چھوڑنے جا رہے ہیں. اتنی بڑی بدبختی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اتنی بڑی بدبختی. ہزاروں جنازوں کو کندھا دیا ہے, صرف سنا ہے کلمہ شہادت, پڑھے کوئی یا نہ پڑھے, لیکن کندھا دینے والے نے ضرور آواز لگانی ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی نے میت کو بقیع تک پہنچایا اور صحابہ اونچی سے کہتے ہیں کلمہ شہادت. کبھی تو کوئی بات پوچھ لیا کرے دین کے بارے میں. اتنی جرت تو رکھیں. جو پڑھتے انہیں کہیں کون پڑھتا تھا؟ یہ کل کی بات ہے. آپ کے پڑوس میں جس سے آپ الگ ہوئے تھے, ہندوؤں کی رسم ہے, رام نام ستیہ ہے. آپ نے کہا اچھا وہ ایسا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت. اس کے علاوہ ایک ضعیف حدیث بھی اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو یا صحابہ چلتے ہوئے ایسا کرتے تھے. کمال کرتے ہیں, بدبختی کی انتہا ہے. دوسرا سوال اس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہے. قبرستان میں بہت دفنانے کے بعد قرآن پڑھنا, اذان دینا کیسا ہے؟ جس بندے نے سوال کیا نا, اس بندے نے خود پتہ کیا کہا؟ ہمارے ساتھی ہیں بڑے قریبی, کہتے ہیں حضرت صاحب رشتہ دار کیا کریں جی, رشتہ دار. ہاں, انہی کے بارے میں قیامت والے دن لوگ کہیں گے اللہ ان کو پکڑ, یہ بدبخت مجھے اس طرف لے کے آئے تھے, میرے بارے میں فیصلہ ہو چکا جہنم میں گھسیٹ کے پھینکو, یا اللہ جہنم میں جا رہا ہوں, جاتے جاتے یہ آوازہ لگائے گا اللہ ان کو پکڑ, یہ بدبخت ہے میرے جہنم میں جانے کا سبب. ان کو راضی کرتا رہا ساری زندگی, ان کی باتیں برداشت نہ کر سکا, انہی کی وجہ سے. او جی تسی بابی ہو, او جی تسی کیوں نہیں دعا کر دے, بورے پہ بیٹھے ہیں فاتحہ پڑھیں. پتہ ہے جی بدعت ہے, ثابت نہیں ہے, دنیا داری ہے جی. آپ تیسرے دن کیا کرنے گئے ہیں؟ وہ دنیا داری ہے جی. آپ تعزیت کر رہے تھے, جنازہ پڑھ رہے تھے, دنیا داری ہے جی. کریں دنیا کو راضی پھر. آپ کے رشتہ دار اگر بدعات پہ, خرافات پہ, شرک پہ اور دین کے مخالف جا کے راضی ہوتے ہیں, اللہ کی قسم ایسے رشتہ داروں سے تعلق ہی رکھنا جائز نہیں ہے. جو دین کے مخالف جا کے آپ کو کہتے ہیں دین کے مخالف چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کے نبی کے صحابہ نے تو والدین چھوڑ دیے, عزیز و اقارب چھوڑ دیے, تلواریں نکال کے گردنوں پر رکھ دی, کہا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاؤ گے گردنیں کاٹ دیں گے تمہارے, کوئی تعلق نہیں تمہارا. آپ دور پار کی رشتہ داری رکھنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, بدعات میں شریک بھی ہوتے ہیں, جا کے قرآن خوانی بھی کراتے ہیں, وہاں پہ جا کے سارے کام کرنے کے بعد ڈکار مار کے کہتے ہیں دنیا داری رکھنی ہے. یہ عذر ہے. کبھی تو اللہ بھی رکھا ہوتا, کبھی دین رکھا ہوتا, کبھی شریعت رکھی ہوتی, کبھی آ کے کہتا صہیب کی طرح آج تو کامیاب ہوا, آج تیرے رشتہ دار تجھ سے ناراض تھے لیکن تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. اور تو اپنے آپ سے کہتا تیری یہ تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی, فائدے میں رہا, کوئی نقصان نہیں ہوا. چاچے بابے ناراض ہوئے نا, میرا اللہ تو راضی ہے نا. تو اپنے آپ سے کہتا ہاں آج تجارت فائدے کی ہوئی نہیں, بیٹھ کے سارے کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے کہتا ہے بچت ہو گئی ہے, بیٹھ کے سارے کام کیتے نے, ہاں کیوں نہیں تو نہ جائیدہ تے اگلے نے آخنا سی ساڈے ال آیا نہیں. اچھا تو جو دین کا بیڑا کرک کر کے آئے وہ, اور اگر اللہ کے رسول نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا سخن لمن غیر آبادی, یہ رشتہ داریاں بھگتاتا رہا, لوگوں کو راضی کرتا رہا, اور میرے دین کے اندر جتنی ایجادات تھی سب پہ عمل کرتا رہا, اس کو یہاں سے دور لے جاؤ, دفع کر دو, جہنم کے اندر پھینکو, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر پتہ چلے گا کون سی رشتہ داریاں نبھاتے رہے, کس کے ساتھ تعلقات تمہارے رہے. رشتہ داریاں ہیں جی, تعلق ہیں جی, رابطہ ہے جی, دنیا داری ہے جی, کریں دنیا داری. پھر آپ کے نزدیک دین, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ 2% کے لوگ ہیں جو دین کے مخالف ہیں, تو ٹھیک ہے پھر رونا کس بات پر ہوتے ہیں. پھر تیار رہیں ان بدعات کا اجر لینے کے لیے اللہ سے, اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا